السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. السلام علیکم عبد القیوم صدیقی. میرے ساتھ ہیں متی اللہ جان اور متی اللہ جان میرے ساتھ ہیں عبد القیوم صدیقی. آج ہم بات کریں گے بادشاہ سلامت کی، جو ایک عام آدمی کی طرح ایک انسداد دہشت گردی کے عدالت میں بطور دہشت گردی کا ملزم پیش ہو گیا. اچھا، بڑے مطلب ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ صدر آصف علوی ایک عام شہری کی طرح انسداد دہشت گردی کی عدالت میں دہشت گردی کے مقدمے میں پیش ہو کے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی. انہوں نے بہت اعلیٰ مثال قائم کی. آپ یقین کریں، جب وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے گیٹ پہ پہنچے تو چوکیدار انہیں پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ ہمارے ملک کا صدر ہے. ایک تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے وہ اتنے وجیح ہیں کہ ان کو دیکھ کے کسی کو شک ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی مملکت کے سربراہ ہیں. اب مجھے تو لگتا ہے کئی لوگوں نے وہاں پہ دانتوں میں انگلیاں دبا لی تھی، مطلب ہے کہ بلکہ انگوش بدنداں جس کو کہتے ہیں نا، وہ رہ گئے تھے کہ دیکھیں کہ پہچانا ہی نہیں لوگوں نے. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے مطیلہ جان کہ وہ کالی گاڑی کے شیشے تھے، گاڑی BMW تھی، مطلب کہ تقریباً 5-6 کروڑ 7 کروڑ روپے کی گاڑی ہوگی، بلٹ پروف گاڑی ہوگی، کالے شیشے تھے، پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ کون ہے. مگر کیوں وہ انگوش بدنداں اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ انہیں صدر علوی کے طور پہ پہچان گئے تھے، وہ اس وجہ سے تھی کہ ایک ایسی شکل و صورت والا شخص وہ اپنے آپ کو صدر مملکت کہہ رہا تھا. اور وہ لوگ حیران تھے کہ یار یہ شخص بھی اپنے آپ کو صدر مملکت کہتا ہے، مگر وہ ساتھ سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں ایک عام شہری ہوں، میں دہشت گردی کا ملزم ہوں اور میں خود پیش ہو گیا ہوں. حالانکہ مجھے آئین نے استثناء دیا ہوا ہے، لیکن میں ایک عام شہری ہوں، میں ریاست مدینہ کے ایک خلیفہ کے طور پہ ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. اور ایسا بھی نہیں ہوا مطیلہ جان کہ یہ ہو کہ صدر کی سیکیورٹی نے کوئی احتساب عدالت جو ہے اس کو ساری ٹیک اوور کر لی ہو، وہاں پہ رپورٹرز کو عدالتوں میں نہ جانے دیا اور جا رہا ہو. دیکھنا کتنے خاموشی سے کھڑے تھے، عملہ کوئی وہاں پہ موجود نہیں تھا، کچھ اس طرح سے بھی ہوا تھا. جی ہاں، وہ رپورٹر باہر کھڑے پولیس والے سے پوچھ رہے تھے کہ یار یہ کوئی مشکوک آدمی جو ابھی اندر گیا ہے، یہ خود کو صدر مملکت کہہ رہا تھا کہ تو ہمیں بھی اندر جانے دیں، ہم دیکھیں تو صحیح اس پہ کیا الزام ہے. تو پولیس والے کہہ رہے تھے نہیں، کوئی مشکوک نہیں ہے، کوئی مہمان ہے اندر جج صاحب کا. انہوں نے کہا یہ مہمان ہے جو اندر گئے ہوئے ہیں، اب وہ فی الحال چائے پئیں گے تو آپ باہر ہی رہیں. تو رپورٹرز نے بھی کہا کیا ٹائم ضائع کرنا ہے اس عام شہری کے مقدمے کے اوپر، تو اس لیے نہ انہوں نے انہیں اندر جانے کی اجازت ملی اور نہ ہی کسی نے انہیں اندر بلایا کہ کورٹ رپورٹنگ کرے. بہرحال ایک فلم ضرور جاری ہو گئی تھی. ہاں اچھا یار، مجھے اس طرح کی سادگی کی مثالیں جو ہیں مطیلہ جان بہت جگہ ملتی ہیں ہمیں. ہماری جو سیاسی تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق جو تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جناب سادگی اپنائیں، سائیکل پہ دفتر جائیں. تو وہ سائیکل پہ دفتر گئے تھے، کتنی پیچھے امریکی ایمبیسی جل گئی تھی ساری. تو آج جب یہ عدالت میں پیش ہو رہے تھے تو پشاور میں کیا ہوا؟ دیکھیں اللہ معاف کرے، جب بھی کوئی جھوٹا آدمی کوئی اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے تو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، تو وہ ہمارے قوم اور ملک کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام تو ہوتا ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی جو ہے BMW، وہ ایک عام شہری کی بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی BMW، کالے شیشے پورے اسلام آباد میں پھرتی رہی اور نہ کسی ٹریفک پولیس والے نے چالان کیا. کیونکہ اگر وہ صدر مملکت ہوتے تو پولیس والے تو ہر چوک پہ صدر مملکت کو روک کے چالان کرتے ہیں. عام شہری تھا تو پولیس والوں نے کہا جان دو بیچارہ غریب جا آدمی ہے، BMW جا رہے ہیں BMW میں غریب آدمی ہے، پتہ نہیں گھر سے کس طرح سے آیا ہوگا، نکلا کن حالات میں بیگم سے جھگڑ کے آیا ہوگا اور ادھر آ کے جج صاحب کا مہمان بنا ہوگا وہ. اور مطلب کہ دیکھیں نا کہ دہشت گردی کے الزام میں پیش ہو رہے تھے اور کتنے سارے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پیش ہو رہے تھے. اور انہوں نے کالے شیشے بھی لگائے ہوئے تھے، انہوں نے نمبر پلیٹ بھی نہیں لگائی ہوئی تھی. پتہ نہیں وہ گاڑی کسٹم پیڈ تھی یا نہیں تھی، ہو سکتا ہے غربت کی وجہ سے وہ اصل میں اس لیے نہیں لگائی ہوئی تھی کہ اگر وہ جھنڈا لگا کے وہ عام شہری اپنی کار کے اوپر صدر مملکت کا اور پاکستان کا جھنڈا لگا کے اور کوئی اسپیشل نمبر لگا کے آتا تو جگہ جگہ لوگ اسے سلوٹ مار رہے ہوتے. اور اگر وہ جھنڈا لگا کے عدالت میں آتا تو جج جو ہے عدالت کا انسداد دہشت گردی والا تو چل کے باہر آ جاتا کہ صدر مملکت آئے. تو انہوں نے کہا میں چھپ کے جاؤں گا، جیسے وہ نہیں حضرت عمر فاروق جو ہے، وہ حضرت عمر فاروق جو ہیں چھپ کے جاتے تھے، اپنے ریاست کے غریبوں کا پتہ کرتے تھے. تو انہوں نے بھی ایک ایسی عظیم شخصیت کی نقل کرنے کی کوشش کی کہ جج کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کون ہوں، اور میں جا کے اچانک یہ انکشاف کروں کہ میں آپ کا دہشت گردی کا ملزم ہوں، ایک عام شہری کی طرح آپ کے سامنے. دیکھیں نا، اس عام شہری کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات غلط بھی تو ہو سکتے ہیں، لیکن متی اللہ جان صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہماری کیا سیاسی تاریخ ہے
کہ اس میں اجل سے جلوس اور اس کے اوپر جو ہے آپ ایسے خام خواہ میں دہشت گرد. اب کیا کیا تھا یار انہوں نے وہاں پہ؟ اپنے کزن کے ساتھ آئے تھے یہاں پہ, کزن کے ساتھ آ کے وہ پی ٹی وی پہ کوئی 4-5 بچے جو ہیں وہ اندر جا کے انہوں نے تھوڑی سی توڑ کھلونا پستول لے کے گئے ہوں گے یا ڈنڈے لے کے آپ لوگ جو ہیں وہ آپ نے ان کے اوپر دہشت گردی کا ایک عام شہری پہ مقدمہ بنا دیا. یہ بھی تو زیادتی والی بات ہے کہ نہیں؟ اس عام شہری کے ساتھ ایک بڑا ہی عامیانہ قسم کا ملزم بھی تھا جس کو اس نے فون کر کے بھی بتایا تھا کہ وہ پی ٹی وی میں ہمارے بندے گھس گئے ہیں. وہ شریک ملزم نہیں آیا؟ وہ شریک ملزم وہ آیا ہی نہیں, وہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو عام شہری نہیں سمجھتا تو اس لیے وہ آیا ہی نہیں. مگر ہمارے آئین میں قیوم صدیقی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو شخص صدر ہاؤس میں رہے گا چاہے وہ جتنا بھی عام ہو تو اس کو صدر ہاؤس کی تھوڑی سی عزت اور وقار کا خیال رکھنے کے لیے آئین میں کہا گیا ہے کہ اس کو عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑیں. اور اسی لیے آئین سازوں نے جو ہے وہ 248 کا استثناء صدر مملکت کو کبھی اس کو فراہم کیا ہے. اب پتہ ہے مقدمہ کیا ہوتا ہے دہشت گردی کا؟ اس کا عنوان ہوتا ہے ریاست بنام عارف علوی. اب ادھر ریاست بنام ریاست خود پیش ہوگی ریاست کے سامنے, تو بھی ریاست میں بھی ریاست, تو کر فیصلہ. اب یہ بڑے عجیب صورتحال تھی. عارف علوی صاحب جو تھے, حالانکہ ہماری کوئی قطن ڈیمانڈ نہیں تھی کہ ہمارا صدر جو ہے وہ اس طرح سے کسی ایک چھوٹی سی عدالت کے سامنے پیش ہو, لیکن ایک درخشاں مثال تو قائم کی. بڑی مثال قائم کی. دیکھیں عثمان بزدار صاحب بھی گئے تھے, وہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے ایف آئی اے کے دفتر انویسٹیگیشن کے لیے گئے تھے. یہ تو نواز شریف نہیں پیش ہوتے رہے. میرا خیال ہے کہ وہ اس کے اندر وہ جو جے آئی ٹی وے آئی ٹی تھی جس کی قانونی حیثیت بھی نہیں تھی, بطور وزیر اعظم جاتے تھے جناب جے آئی ٹی کے سامنے جھنڈا لگا کے جاتے تھے اور کہتے تھے میں وزیر اعظم ہوں. لیکن یہ بیچارے تو ایسے چھپ چھپا کے گئے کہ کوئی شک ہی نہ کر جائے کہ میں صدر مملکت ہوں, حالانکہ کسی نے شک نہیں کرنا تھا اگر وہ جھنڈا بھی لگا کے جاتے. بہرحال بات یہ ہے قیوم صدیقی کہ کیا اب یہی طریقے رہ گئے ہیں ریاست مدینہ کو ریاست مدینہ ثابت کرنے کے لیے؟ کوئی اور طریقہ بچا نہیں ہے شاید. اور اب عارف علوی صاحب جو ہمارے ملک کے صدر ہیں, صدر مملکت ہیں, وہ جھنڈا اتار کے گاڑی کا نمبر پلیٹ کے بغیر گاڑی جج کے سامنے پیش ہو کے پھر اندر اپنی فلمیں بھی بنوا رہے کہ دیکھو جی میں عام آدمی کی طرح جو ہے عدالت میں پیش ہو رہا ہوں, میں تو انتہائی عام سا مجھوں. ویسے حرکت تو بڑی عامیانہ تھی جو انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کر کے کی تھی. مطلب ہے کہ یار وہ چند بچے تھے, وہ بچے چلے گئے اندر. ان کے کزن کا کیا نام تھا, وہ طاہر القادری, آج کل پتہ نہیں ملک سے باہر ہیں, ان کے ساتھ مل کے تو وہ چلے گئے تھے ادھر ادھر. ایسے ہی کہا تھا کہ جی انہوں نے قبضہ کر لیا. وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں. وہ عمران خان نامی عام آدمی نے ان کو ٹیلی فون پہ جواب دیا تھا, اس کی آڈیو کلپ بڑی وائرل. انہوں نے کہا یہ جب تک اس پہ دباؤ نہیں ڈلے گا یہ استعفیٰ نہیں دے گا نواز شریف, تو ٹھیک ہے اندر جاؤ آگے جاؤ اس پہ دباؤ بڑھاؤ. اور یہ وہ عام آدمی نیک کام کر رہے تھے یار. دیکھیں وہ ایک نیک کام کر رہے تھے, کرپٹ حکومت کو گھر بھیج رہے تھے اور اس کے لیے وہ سارے ایماندارانہ کوششیں تھیں. وہ کوئی قانون تھوڑی توڑ رہے تھے. وہ عصمت جو جس کو وہ ایس پی, وہ دیکھو نا ملک بنانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہ اس کو ایسی خام خواہ کے اندر جو ہے نا, اگر 2-4 بچوں نے تفے مار دیے ہیں تو وہ بہانہ بنا کے پڑ گئے تھے کہ جناب اس کے اوپر اتنا تشدد کیا. دیکھیں نا اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے ایک آئین کی بالادستی کی بات کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ آئین کو ہم کسی کو پامال نہیں کرنے دیں گے. تو پھر اگلوں نے جنہوں نے سبق سمجھانا تھا سکھانا تھا وہ سکھا دیا. بر قیوم صدیقی مجھے یہ بتائیں کہ یہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں یہ عام آدمی کی طرح پیش ہو گئے, لیکن اس عام آدمی نے ایوان صدر میں واپس جا کے پھر خاص آدمی کا روپ دھار لیا, اور وہ سرکاری پریزیڈنٹ ہاؤس کا جو سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ آج میں ایک عام آدمی کی طرح جو ہے صدر مملکت پیش ہوئے تھے. اور سرکار کے صدر ہاؤس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ عام آدمی اسے ہیک کر کے اپنی تشہیر کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ دیکھنے والی بات ہوگی. اس پہ جو ہے نا پیکا کا قانون لگنا چاہیے کہ صدر مملکت کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک عام آدمی کے حوالے سے, اس کی پرائیویسی کے حوالے سے, اس کی عزت افزائی, اگر ہمارے سارا کچھ ایکسپوز کر دیا. آج جو ہے ایوان صدر کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا, کل عام آدمی اگر ایوان صدر میں گھس کے صدر عارف علوی کے بستر میں گھس جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا ہی ایک سیکیورٹی رسک ہے نا یار. اگر عام آدمی ایوان صدر میں جا سکتا ہے تو کل تو کوئی بھی ایوان صدر میں گھس سکتا ہے اور کہیں بھی جا سکتا ہے عام آدمی. اب وہ باہر نکلتے ہیں تو عام آدمی ہوتے ہیں, اندر جاتے ہیں تو پھر وہ ٹویٹر اپنا صدر ہاؤس کا استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ عام آدمی بہت ہی خراب آدمی ہے جس نے صدر مملکت کا ٹویٹر. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ متی اللہ جان, یار آپ بہت آئین قانون کو دیکھتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے. یہ جو آئین ہے یہ پاکستان کے عوام نے بنایا ہوگا نا, دستور ساز اور اس نے اپنے صدر کو ایک رتبہ وہ دیا ہے. تو اس طرح سے اس صدر نے
اپنی ذاتی رائے کے لیے وہ پورا جو عوام نے ایک مینڈیٹ دیا ہے کانسٹیٹیوشنل، اس کی دھجیاں تو نہیں بکھیر دی اس صدر مملکت نے؟ بس میں عام آدمی کی بات نہیں کر کیا بتاؤں کہوں میں، ہمارے جیسے بہت سے معاشروں میں نا ایک گھر والے کسی بزرگ کو سارے گھر والے عزت دیتے ہیں نا، اس کے لیے بڑی کرسی رکھی ہوتی ہے، اس کے آگے پیچھے گدیاں رکھتے ہیں، اس کو پانی لا کے دیتے ہیں، اس کی ٹانگیں دباتے ہیں. اس باب رحمتہ کی بڑی عزت ہمارے معاشرے میں ہوتی رہی ہے. لیکن کئی باب رحمتیں ایسے ہوتے ہیں جن کو عزت راس سے نہیں آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، وہ بھی کوئی ایسا ہی عام آدمی نکلا. وہ بابا رحمتے کو اس نے جتنی عزت دی عوام نے، آئین نے، وہ نکلا بیچ میں سے بڑا ہی عام آدمی ویسا ہے. تو اب یہ دیکھیں اب یہ عام آدمی جو سا ہے، آج بی ایم ڈبلیو کے اندر کالے شیشے لگا کے اب بغیر نمبر پلیٹ کے آیا تھا، پتہ نہیں اشارے بھی سنے توڑے ہوں گے کسی نے. تو وہ جو ہے نا، وہ صدر مملکت کا جو ہے نا وہ آفس بھی استعمال کرتا رہا کہ جو ہے نا میرے بیٹے کا بزنس ہے، کاروبار ہے. وہ بیٹے کو بھی سرزنش کی تھی نا اس کے اوپر بہت سخت کہ تم ایوان صدر کے اندر کیوں گھس کے میرے کاروبار کے اندر، حالانکہ میں یہ کاروبار چھوڑ چکا ہوں، تم نے ایوان صدر کا ایڈریس کیوں دیا؟ یار عام آدمی کا تو لیول ہی یہی ہے نا کہ وہ تو اپنے بچے کا کاروبار چل رہا ہو تو وہ کیوں نہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنائے گا. اگر یہ عارف علوی صاحب وہ معاہدہ جو ہے بچے کے کاروباری معاہدے کی تقریب میں اپنی تصویریں نہ بنواتے تو انہیں عام آدمی کون کہتا، عام شہری کون کہتا؟ ویسے یہ عام شہری تو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یار یہ عام شہری کہاں ہوتے ہیں جن کی اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، جن کی اتنی بڑی سیکورٹی ہوتی ہے کہ وہ عام آدمی جس بلڈنگ میں گھس جائے تو باہر سے باقی راستے سارے. پتہ ہے آپ کو عدالت کا ایک ریڈر بھی باہر ہی رہ گیا. وہ عدالت کا ریڈر پٹ گیا کہ میں جج صاحب کا ریڈر ہوں اور مجھے اندر جانے دو. انہوں نے کہا نہیں عام شہری گیا ہوا ہے، عام آدمی اندر ہے اور ہم عام آدمی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. اور یہ دیکھیں اسلام آباد پولیس کو اور ہمارے کریڈٹ جاتا ہے اور بڑی درخشندہ مثال. اس سے پہلے کسی عام آدمی کی اتنی آپ ایک عام آدمی پہ اتنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں یار؟ ویسے یار کاش میں بھی عام آدمی ہوتا اور ایسا ہی ہوتا قسم سے. کیوں قیوم صاحب؟ بالکل ٹھیک بات ہے. ویسے تو تھوڑے بہت عام آدمی آپ بھی ہیں. میں تو ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا جناب ہم سب کی دعائیں قبول کرے. آمین آمین. سب کو اللہ تعالیٰ عارف علوی جیسا عام آدمی بنائے. آمین آمین. عام آدمی بنائے. اور یہ خاص آدمی تو بہت ہی خراب لوگ ہوتے ہیں. عام آدمی زندہ باد.